نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. فرشتے جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. ہم تو انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے اور ہم توبہ کریں گے. یہ دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. گناہ جو ہے وہ انسان اور جنات سے ہوتا ہے، جانوروں سے گناہ نہیں ہوتا. کہ بھینس نے گناہ کیا، کہ بیل نے گناہ کیا، کہ ایسا نہیں ہے. انسان اور جنات یہ دو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور یہ دو گناہ بھی کرتے ہیں. تو ہم انسان ہیں، ہم سے اک چک ہو جاتی ہے، اس لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. معافی مانگو، اٹھتے بیٹھتے معافی مانگو، اٹھتے بیٹھتے معافی مانگو. اور قرآن شریف میں ہے کہ اگر تم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو استغفار بہت کرو. کہ قرآن میں ہے. اور استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہم گجراتی لوگ ہیں، داتا کے لوگ اور سیدھے سادے ہیں، تو جو عربی الفاظ برابر بول نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو کوئی بات نہیں، زبان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے نہ، اے اللہ تمہیں معاف کری دے، اے اللہ میں گنہ گار سو، تمہیں معاف کر، تمہیں معاف کر، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. تو قرآن میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے، توبہ اور استغفار کرو گے. اس لیے آدمی استغفار کرتا رہے. بڑی بلاؤں کو، بڑی مصیبتوں کو یہ استغفار دور کر دیتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پیارے نبی جی، آپ جب تک امت کے درمیان رہو گے تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. نبی کی روحانیت عذاب کو روک لیتی ہے. کہا کہ اللہ پر میں کب تک رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا، تو میری امت کا کیا؟ تو دروازہ کھول دیا کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو استغفار کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. لیکن استغفار و حقیقی استغفار، مذاق والا نہیں. مذاق والا استغفار کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی مسجد میں آیا، گناہ کیا، گناہ کر کے مسجد میں آیا، استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد اللہ نے اسے معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد پھر باہر گیا، باہر جا کر پھر گناہ کیا، پھر مسجد میں آیا، پھر معافی مانگی، پھر باہر گیا، گناہ کیا. پھر یہ اپنے اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے.
گناہ چھوڑ دے اور معافی مانگی تو اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کروں گا. کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ بہت قدر کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا مزہ آتا ہے ہمیں عذاب دینے میں؟ اللہ کہتے کہ مجھے مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں. عذاب دینے کے لیے پیدا کیا، ہمیں مزہ نہیں آتا. تم شکر کرو، حقیقی ایمان لاؤ، معافی مانگتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ساری ہوئی. یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، بادشاہ، چاروں طرف خادم، بادشاہ کا جو ایک مقام ہوتا ہے، تخت پر بیٹھتے تھے. ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ یوسف اناج دیجئے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عجیب آدمی ہے، یوسف بھی کہتا ہے تو بادشاہ ہے تو اس اعتبار سے آواز دینی چاہیے، اور ٹھاٹ کے ساتھ اناج بھی مانگتا ہے. بھی ترتیب اناج دینے کی ہے، لائن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو تو اناج ملے گا تمہیں. اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ کیا، دے دو. ہو گئی بات، اناج لے کے چلا گیا. دوسرے دن پھر وہی آدمی آیا، اناج دیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کل تو دیا تھا آپ کو، پہچان لیا کہ کل بھی آیا تھا. کئی لوگ مسافہ کرتے ہیں نا تو ایک ایک آدمی بھیڑ بھاڑ میں 5-5 مرتبہ مسافہ کرتا ہے. میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ 5 مرتبہ آیا ہے. سمجھ گئے نا، بھیڑ ہوتی ہے تو 5 ہے، میں نے کہا 5. اور کچھ لوگ جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو 10-10 مرتبہ آتا ہے لائن لگا کے کہ جے برکت مل جائے. تو میں کہتا ہوں کہ تجھے برکت کی پڑی ہے اور ہمیں ہماری صحت کی پڑی ہے. اچھا مسافہ بھی کرے گا، ایک دن مسافہ آدمی یوں کرے اور ایک ہاتھ ہلائے گئی تو ہاتھ بھی ہل جاتا ہے ہمارا. تو وہ اس نے جو اگر کہا اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کل تو آپ آئے تھے. ہاں آیا تھا. بھائی ہمارے یہاں تو مہینے میں 1 مرتبہ اناج ملتا ہے. آپ کل آئے، تاریخ لکھ دی گئی، اب اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو ملے گا. ان کا نہیں اناج دیجیے. آپ ضد کرنے لگا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دے دو، لڑائی نہیں کرنی. حالانکہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. دے دیا اناج. تیسرے دن پھر آیا، اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے یار، ہر پورا مصر جو ہے بھوکا ہے، ہر ایک کو مہینے میں 1 مرتبہ ملتا ہے. یہ 2 مرتبہ لے گیا اور تیسری مرتبہ پھر آیا. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ہمارے ملک کا قانون معلوم ہے. یہ کہا معلوم ہے، تو بار بار کیوں آتے ہو؟ پھر کہا اناج دیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب مت آنا، آئے ہو تو دے دیتا ہوں، اب مت آنا. اس نے وہ ہاں نہ تھا تو کچھ کہا نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا بھی دے دو، دے دیا. چوتھے دن پھر آیا، اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس کو ذرا پولیس والوں پکڑو، اس کو لاؤ، قریب لاؤ. 3 دن سے یہ آدمی آ رہا ہے اور ایک ایک دانے کی قیمت ہے ہمارے یہاں. لوگ پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے. بھائی روزانہ آپ آتے ہو، یہ آپ نے کیا لگا رکھا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا اما عرفتنی یا یوسف، اما عرفتنی یا یوسف. یوسف کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں کون ہوں؟ گھر میں نے تو نہیں پہچانا. یہ کہا کہ جب آپ کو یعنی جب آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی، جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں. اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا.
میں نے آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. فَأَكْرَمَهُ وَأَجْلَسَهُ وَنَعَمَهُ اس کا یوسف علیہ السلام نے بہت اکرام کیا، اپنے قریب بٹھایا اور جو ہے ہدیے بھی دیے، قریب بھی کیا، مصافحہ بھی کیا، معانقہ بھی کیا اور بہت اس سے باتیں کرنی شروع کی کہ تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یہ ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام اکرام کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا ابھی اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کا ایڈریس لے لو، اس کا آدھار کارڈ دیکھ لو، سب کچھ دیکھ لو. یہ روزانہ آئے گا اناج لینے کے لیے، انکار مت کرنا ہے، جتنا مانگے دیتے جانا. اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. فوراً اللہ نے وہی بھیجی، اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی روزانہ صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی پاکی ہے، میں کتنا اکرام کروں گا. تو اللہ کو تو ہم سے اتنی محبت ہے کہ تو اس کے لیے تو جو اس کے لیے تو اتنے دروازے کھول دیے تو نے، جتنے زندگی میں ایک مرتبہ دی، وہ بھی چھوٹا تھا اس وقت میں، اب جوان ہوا ہے. اور میرے بندے بندیاں روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ جو ہے پاک اللہ کی پاکی میری پاکی بیان کرتے ہیں، روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، روزانہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. کریم ہے. رات کو ماں باپ بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ اللہ اعلان کرتا ہے ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک. دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. ان اتیتنی لیلا قبلتک وان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، آنکھوں کا زنا تیرے پاس، زبان کا زنا تیرے پاس، ٹانگوں کا زنا تیرے پاس، غیبتیں تیرے پاس، بدگمانیاں تیرے پاس، بد اخلاقیاں تیرے پاس، گالی دینا تیرے پاس، سب کچھ تو کرتا ہے. لیکن رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں، میرا بندہ ہے. جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے پاپی تو ہم نے نہیں دیکھے، یہ داتا میں ایسے گناہ کرتے ہیں لوگ، تمہارے یہاں داتا میں گناہ بہت ہو رہے ہیں یہاں، یہ قرب و جوار میں آپ کی گناہوں کی چھتری بہت لمبی چوڑی ہے، اس کا خیال رکھنا. یہ چھتری کو ختم کرو، استغفار کرو. وہ تو شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. آپ کے یہاں گناہوں کی چھتری بہت موٹی تازی ہے، اسے توڑنی پڑے گی آپ کو. آپ سمجھے گے نہیں سمجھے؟ تو جب بہت گناہ ہوتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے گنہگار تو ہم نے نہیں دیکھے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ آ رہے ہیں گناہ کرتے کرتے، لیکن ایسے پاپی تو ہم نے نہیں دیکھے. بڑے زبردست پاپی ہیں، ہمیں حکم دے دے ختم کر دیں ان کو. پھر پہاڑ کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں حکم دے دے ختم کر دے. زمینیں کہتی ہیں اللہ ہمیں حکم دے دے نگل جائیں، ایک لقمے میں نگل جائیں. زمین پھٹی اندر، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا رہا نہ کوئی پڑھانے والا رہا. تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ توبہ کریں گے اور امید ہے کہ توبہ کریں گے. اور تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا کیا ہے. مجھے ان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے.
اس لیے اس محبت کی قدر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت. وہی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. وہی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا. کسی غیر مسلم کے گھر میں اللہ پیدا کرتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کسی غیر مسلم کے گھر میں اگر اللہ ہمیں پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایمان دیا. اس لیے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ استغفار، توبہ استغفار کی کثرت کرو. جتنا استغفار کرو گے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. اور استغفار کا آسان طریقہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے. بس آج کا سبق آپ کا یہ ہے. آپ کو اللہم اغفر لی بھی نہیں کہنا، استغفر اللہ بھی نہیں کہنا. یہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو. اے اللہ منا معاف کری مجھے. اے اللہ وہ موٹو پاپی سو تمہارا معاف کری دے، تمہارا معاف کری دے، تمہارا معاف کری دے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جا معاف کر دیا. استغفار کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اللہ اولاد بھی دیتا ہے اور لڑکے بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش بھی وقت پر نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حلال مال دیتا ہے، حرام مال سے بچاتا ہے. آپ کے یہاں اگر مال بہت آتا ہے تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے بھائی. ہاں مول صاحب آج زمین میں ٹکڑا جیسے نا مجھے 5 લાખ میں لیتا تھا مول صاحب. اب 5 કરોડ تو تھی گયો تو میں نے کہا کاغذ پر خالی حساب کرو تمہارا આ કામયાબી ન થાય. 5 કરોડ તો થાય કે 50 કરોડ તો થાય, આ કામયાબી ન થાય. તમે અલ્લાહનો હુકમ પૂરો કરો છો કે ના ये समझ लो. अगर कोई आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है और उसके कदमों पर दुनिया आ रही है, वो आदमी अपने बारे में समझ ले कि वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो चुका है. कारून को अल्लाह ने बहुत दिया था, फिरौन को अल्लाह ने बहुत दिया था, हामान को अल्लाह ने बहुत दिया था. आज के जो लोग हैं बड़े बड़े चौधरी, उनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है. ये कामयाबी के निशान है. पानी नहीं चाहिए भैया. इसलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करो. करोगे इंशाअल्लाह भाई. उड़ते बैठते इतना पड़ता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. ये आपके लिए बेहतरीन सेवा है. और जितना इस्तिग़फ़ार करोगे आपका दिल में निखार आएगा, निखार. और अल्लाह बहुत बड़ा करीम है. मायूस मत होना. हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं है. मैंने एक किताब लिखी है इस्तिग़फ़ार पर. उस किताब का नाम है मायूस. उस किताब का नाम मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है. 313 या 330 सिर्फ इस्तिग़फ़ार की हदीसें मैंने उसमें लिखी है. ये करो गुनाह माफ़, ये करो गुनाह माफ़, ये करो गुनाह माफ़. अब आप लोग उर्दू तो जानते ही होंगे इंशाअल्लाह. गुजराती पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उर्दू तो कुछ न कुछ जानते. तो मेरा कुरान का तर्जुमा है रियाजुल कुरान, गुजराती में मैं लाया, लेकिन गुजराती का तो भूल गया, उर्दू का ले आया. मैंने कहा चलो ये उर्दू का मैंने यहाँ रख दिया है, आपकी मस्जिद के लिए हदिया है. इसमें तर्जुमा देखो थोड़ा थोड़ा. और मेरी किताबें 26 सूरतें वो यहाँ रखी है मैंने, वो भी उर्दू में है. हम हैं गुजराती, लेकिन हमें गुजराती पढ़ना लिखना नहीं आता. पढ़े भी नहीं, लिखे भी नहीं. बस हमको खाली बोलना आता है. चम सोचो जाता है तब तबीयत चम से तुम्हारी, इतना. तो ये मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो. कभी भी मायूस मत होना. अरे मौल साहब આટલા મોટા મોટા ગુના થઈ જા, હવે શું થાય. ગભરા મત. મરવાના પહેલે ટાઈમ છે. મરવાના પહેલે ટાઈમ છે. મરી ગયો એના બાદ તારું બધું ચોકટું જે છે, ચોકટું જે કાગળ છે બંધ. एक सहाबी थे, हदीस शरीफ में आता है, वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और दरवाजे पर खड़े रहे और मजमा भरा हुआ. और आकर कहा वादुनुबा वादुनुबा वादुनुबा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई क्या गुनाह किए तुमने? तो उस जमाने के लोग दिल के साफ होते थे
اور آج کے زمانے کے لوگ دل کے میلے ہوتے ہیں. آج ہمارے دل میں میل ہے، حسد کا میل، کینے کا میل، بغض کا میل، لالچ کا میل. آپ سمجھے نا، ہماری آنکھیں بھی میلی اور ہمارا دل بھی میلا، تو نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ جس کا دل میلا ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، اللہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتا ہے. نیکی اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی لیکن قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا. وہ بالکل دل کے پاک صاف تھے، سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کہا وادنوبا وادنوبا وادنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا یہ کیا گناہ کیے تم نے، کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں ہیں، شرک نہیں ہے، باقی سارے گناہ، کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں ہے. زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، لواطت بھی ہے، سود بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے، شرک نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آؤ قریب آؤ، قریب آؤ. یہ قصہ میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. داتا والوں، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں. 10 سال سے داتا 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 سنتا تھا، داتا 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 داتا. ارے بھائی داتا کون سے ملک میں ہے یہ تو بتاؤ. آج اللہ نے پہنچایا، اس لیے ان کو قریب کیا، قریب کر کے بٹھایا. بتاؤ کیا کیا گناہ کیے؟ انہوں نے بتایا میرے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ قصہ سب کے سامنے ہوا ہے، تنہائی میں نہیں ہوا. اسی لیے جو قصے سب کے سامنے ہوتے تھے اس کے راوی بہت ہوتے تھے، روایت کرنے والے. وہ کہتے تھے ہاں یار وہ مجلس میں تو میں بھی تھا، وہ مجلس میں تو میں بھی تھا، وہ میں بھی تھا، بڑے میاں آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو گئے تو جو ہے مایوس مت بن، گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کر لے، اور میں ایک دعا تجھے پڑھاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا 3 مرتبہ پڑھوائی. کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ. جب وہ دعا پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ کہو تو آپ کو ہی پڑھا دوں بھائی، تاکہ آج اپنا معاملہ کلیئر ہو جائے. پڑھا دوں بھائی، پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. الحمدللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب کل سے جمعہ کے بعد سے سمجھ گئے ٹھیک ٹھاک چلنے کی کوشش کرو. ارے کرو گے میرے بھائیوں، استغفار جتنا کرو گے تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا، حلال مال دے گا. عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، حلال مال کم ہوتا ہے. حرام مال بہت ہوتا ہے، جس کے بعد جتنے زیادہ مال ہوگا کہیں نہ کہیں حرام چھپا ہوا ہوگا، یہاں کہیں نہ کہیں ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال بہت زیادہ ہوتا ہے اور حلال مال یہ کم ہوتا ہے. لیکن استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے حلال مال بھی دے گا اور بہت زیادہ دے گا. اس پر ایک قصہ سناتا ہوں. 1:25 پر مجھے بیان ختم کرنا ہے اور دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا. امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ارے سنا نہیں سنا؟ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. حرمین شریفین میں، حرمین شریفین کے اندر ان کا مسلک چلتا ہے. جمعہ کے دن بیان میں حرم شریف کے ائمہ
قال الامام احمد ابن حنبل قال الامام احمد ابن حنبل، ان کا یعنی حوالہ دیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے امام صاحب، ٹھنڈی تھی، دمشق میں، شام میں، مدینہ میں ہمارے یہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کے یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بہت ٹھنڈی، جب ٹھنڈیاں ہوتی ہیں ایسی ٹھنڈی کہ فجر کی نماز میں ایسے ترتیب، یہ دیکھا میرے ساتھ ٹھنڈی میں وہی تھا حسین، خوب ماشاء اللہ اوڑھ پڑ کر جاؤ یہ جاؤ تو بھی ٹھنڈی کے اندر گھسے، بہت زبردست ٹھنڈی، پالا پڑ رہا تھا۔ امام صاحب جائے مسجد میں چلے گئے، مستد امام احمد بن حنبل لکھ رہے تھے تو ان کو پورا کرنا تھا کام۔ امام صاحب جو ہے وہ نماز کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کر اپنا کام کرنا شروع کیا تو مؤذن آیا۔ عام طور سے مؤذن جو ہوتے ہیں نا وہ ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا، عام طور کی بات کرتا ہوں، ان کا دماغ ایڑا ٹیڑا ہوتا ہے، درجہ ان کا بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے وہ ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، سب سے واسطہ پڑتا ہے نا تو وہ جو رف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا، چچا ہماری مسجد کا قانون ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مسجد بند کر دیتے ہیں، آپ نکلو یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا بھائی انا ابن البلد، میں اس شہر کا مفتی ہوں اور جس نے عشاء کی نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے۔ ارے میں شاگرد عادت کچھ نہیں جانتا، مفتی کچھ نہیں جانتا، مجھے تو مسجد بند کرنے نکلا یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا یا ٹھنڈی، بڑھاپا، کتاب میرے ہاتھ میں، قلم میرے ہاتھ میں، اب میں کیا کروں؟ شاگرد کوئی ہو تو بچا بھی، اکیلا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے جلدی سے کتابیں تو سمیٹنے دے، لیکن جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ جلدی کرتے کرتے وہ دروازہ کھٹ 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 کھٹ، سمجھ گئے، دروازے بند کرنے شروع کیے، ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، نکلو یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا میں نے ساری کتابیں جمع کی، جمع کر کے اپنے قلم ولم ٹھیک ٹھاک کیا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا کنٹرول کیا اور سب میں نے جھولے میں ڈال کر باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اس نے جو دروازے سے مجھے نکلنا تھا کھٹ کر کے بند کر دیا اور سلام بھی نہیں کیا اور چلا گیا۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ ٹھنڈی کی رات میں کیا کروں، کہاں جاؤں، پالا پڑ رہا تھا، برف گر رہی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تھوڑا باہر جا کر، جیسے یہ آپ کا وضو کرنے کا ہے نا، تھوڑی سی چھت ہے، وہ جگہ تھی تو وہاں جا کر صاف آف کر کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا رات بھر یہی رہوں گا، تھوڑی سی روشنی بھی آ رہی تھی، کام کروں گا، کام کر کے صبح چلا جاؤں گا۔ وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں جا کے بیٹھا تو سامنے یہ خباز کا مکان تھا، روٹی بنانے والے کا تنور تھا اور اس کا مکان بھی تھا، نیچے تنور اوپر مکان۔ اس نے دیکھا تو کوئی بڑے میاں ہے بیچارے پریشان ہیں اور ٹھنڈی ٹھٹر رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے تھے موت کی آہٹ میں نے وہاں سنی ہے، اب مرا تب مرا، اب مرا تب مرا، اب مرا تب مرا، یہ امام صاحب کہتے تھے۔ وہ بھی تیرا خباز نے مجھے کہا ارے بڑے میاں مر جاؤ گے، کہاں بیٹھے ہو تم میرے قبر میں آ جاؤ، میرے قبر میں آ جاؤ، بہت برف گر رہی ہے، مر جاؤ گے تم، آ جاؤ آ جاؤ۔ امام صاحب کہتے تھے میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اپنا جھولا اٹھایا اور میں وہ خباز کے مکان میں چلا گیا۔ اب جو خباز کے مکان میں چلا گیا تو تنور گرم گرم، اس نے روٹی بھی نکال کر دی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، یہ کہا بڑے میاں کھاؤ۔ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہے، لیکن اس نے اکرام کیا، اکرام کر کے کہا کہ تم جو ہے گرم پانی ہے، یہ تنور بھی ہے اور روٹی کھانی ہو تو گرم گرم روٹی بھی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ یہ کونے میں سو جاؤ، میں یہ کونے میں سوتا ہوں۔ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ وہ تو سو گیا لیکن مجھے وقت ملا، میں اپنا کام کرنے لگا۔ پوری رات امام صاحب فرماتے تھے میں نے ایک منظر دیکھا، وہ جب بھی کروٹ لیتا تھا ہر کروٹ پر کیا کہتا تھا وہ خباز، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر کروٹ پر۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی امام صاحب نے کہا کہ بھئی پوری رات میں نے تیری زبان سے استغفار سنا ہے، یہ آپ لوگوں کو سبق دے کے جا رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے معاف، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بہت زیادہ کرو گے تب تمہاری چھتری پھٹے گی، بنے چھتری گناہوں کی تمہیں لے ڈوبے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں پوری رات سنتا رہا،
کہ تو استغفار کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، کب سے تیری یہ عادت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں 20 سال سے استغفار کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے بھائی؟ 20 سال سے۔ اور جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، جو مانگتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ 20 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں جو اب تک قبول نہیں ہوئی۔ بھی کیا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ بتا تو صحیح، راز کی نو کہ 20 سال سے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ امام صاحب نے جب یہ جملہ سنا، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، میں ہی پھر امام صاحب جب اس نے سنا کہ یہ احمد ابن حنبل میرے گھر میں، احمد ابن حنبل، وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، امام صاحب کو تو بوسے دینے لگا۔ 20 سال سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ احمد ابن حنبل سے مجھے ملاقات کرا دے، میری ملاقات کرا دے۔ امام صاحب بھی روئے، وہ بھی رویا۔ پھر امام صاحب نے ایک جملہ کہا، استغفار کا، کہ تیرا استغفار مجھے کھینچ کر یہاں لایا ہے، دھکے دلاتے دلاتے۔ وہاں اس نے دھکا دیا، مؤذن نے دھکا دیا، پہلے دروازہ بند کیا، پھر وہ دروازہ بند کیا، پھر یہ کیا، سب کچھ کر کہ تیرا استغفار جو ہے مجھے دھکے مار مار کر یہاں پہنچا ہے، تیری وجہ سے۔ یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، قبول کرو گے بھائی؟ اس ہدیے کا کیا نام ہے؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس ہدیے کے۔ کتنے نام ہیں بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس۔ سورہ اخلاص تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ 316 ہو جاوے، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 500 ہو جاوے، 1000 ہو جاوے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ پڑھو، روزانہ پڑھو۔ تو یہ وظیفہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ اپنی دعا قبول کرے گا۔ کون کون پڑھے گا بھائی بتاؤ؟ ماشاءاللہ، یہ داتا والے اچھے ہیں۔ پھر تو بھائی حافظ محمد دوسری مرتبہ بھی لانا بھائی، یہ لوگ اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ داتا کا پروگرام بنانا، دوسری مرتبہ آؤں گا تو میں کہوں گا کہ چھتری اچھی ہے، سمجھ گئے؟ پڑھو گے روزانہ؟ اچھا، جب 313 مرتبہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ تو 31 بنگلے تیار ہوں گے جنت میں۔ کتنے بنگلے؟ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، 1 بنگلہ تیار ہو جائے گا جنت میں۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے، بنا جتنے بنانے ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ 31 بنگلے، 31 پراپرٹیاں جنت میں تیار کرو۔ داتا میں تو پراپرٹیاں بہت بنا لی، پوشپو میں بنا لی، نور گڑھ میں بنا لی، یہ نارگڑھ کہتے ہیں نا، میں نے کہا نارگڑھ مت کہو، نور گڑھ کہو، نور گڑھ۔ نور کے پھیلنے کی جگہ ہے، آگ کے پھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ نار تو آگ کو کہتے ہیں، ہم آپس میں تو نور گڑھ کہنا شروع کریں یار، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نور پھیلائے گا وہاں سے۔ اس لیے اپنی پراپرٹی کہاں تیار کرنی ہے بھائی؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے چچا؟ روزانہ 31 بنگلے۔ اجے آپ کے دل میں آئے گا کہ مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ شکر شو اپڑے اکڑے کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے، تو جنت میں تو کوئی فقیر جائے گا ہی نہیں، جنت میں تو سب مالدار جائیں گے۔ تو مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ شو کرو شو، تو وہ کچھ تمہیں ٹینشن مت لو بھائی، جانا اپنے جنت میں جاؤں انشاءاللہ تو پیشن مشورہ کرے لگو اپنے کہ آپ شو کروں سے، تمہیں تو بڑا ہو خالی جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ بس۔ اور یہ میری 2 تصویر ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب سارے نارگڑھ والوں کو تو میں دے نہیں سکتا، یہ امام جہاں جاتا ہوں وہاں امام کو دے دیتا ہوں، اور قریب میں کوئی آدمی اچھا دکھا تو اس کو دے دیتا ہوں۔ ایک امام صاحب کو دے رہا ہوں، لو امام صاحب یہ آپ کے بھی کام لگے گی، آپ کی بیوی کے بھی کام لگے گی، لو کہا تمہیں لو وہ دھیان دی اکھڑو سے ماشاءاللہ وہ ہارو لاجو منا
یہ ان کو ہدیہ، سب کی طرف سے ان کو ہدیہ دے دیا. تو یہ دو باتیں، استغفار بہت کرنا اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص. میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے جو میری تشکیل پر سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھتا ہے. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا. ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک، لیکن 313 کا کوٹا 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت دعا کریں. كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق إلا فرجهما عدد الشفع والغدر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ نوى. يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم لو كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، فعندك أم الكتاب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہاں آنے کو تو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں کاٹا کی جامع مسجد میں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ اس پورے علاقے کو قبول فرما. یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے یا اس سے زیادہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبر میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائی آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ ہمیں حکم ہوا ہے. اے اللہ تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک چاند اگتا رہے، جب تک سورج اگتا رہے، تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے، تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اے اللہ جب تک ہوائیں چلتی رہیں، تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک زمین دانا اگاتی رہے، تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک قمریہ اور بلبلیں چہچہاتے رہے، تیرے نبی پر رحمتیں نازل
اور تیرے پر عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، لوح اور قلم کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ پورے داتا کو قبول فرما، نور گھر کو قبول فرما، رتن پور کو قبول فرما، کوش پور کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما اور ترب جوار کی بستیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے داتے والوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پورے داتا والوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی چھتری کو پھاڑ کر پھینک دے اور تیری رحمت کی چھتری یہاں لگا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، عزت کا لباس پہنا دے اور زہد کا لباس پہنا دے۔ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر بے قسم وہاں پر احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے طرف سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لحاظ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تہمت نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے آنکھوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما، ہمیں اولو النہی میں شامل فرما۔ اے اللہ شاہدوں میں ہمارا نام لکھ لے، نیک لوگوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، اس بستیوں کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اور جس کی جو جائز مراد ہو آفیت سے اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس کا خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔